جب میں لاہور سے سفر کر کے گاؤں میں اپنے گھر کو جانے والی گلی میں داخل ہوتا ہوں تو سامنے مسجد کے ساتھ وہ گھر، ہاں وہی گھر مجھے نظر آ جاتا ہے، اور اس گھر کی دیواروں پر خون کے جمے قطرے اور لوتھڑے آج بھی ویسے ہی ہیں جیسے اس دن تھے۔ کسی نے آج تک ان خون کی چھینٹوں اور گوشت کے چھوٹے چھوٹے لوتھڑوں کو صاف کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ میں جب بھی ان جمی ہوئی چھوٹی چھوٹی بوٹیوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے یوں احساس ہوتا ہے جیسے وہ آج بھی اپنی باہیں پھیلائے ہمیں مدد کے لیے پکار رہی ہو۔ آئیے آپ کو ماضی قریب کی وہ جھلکیاں دکھاؤں جنہوں نے میرا سکون چین چھین رکھا ہے۔ کتنی پیاری اور کومل سی تھی وہ کمسن حافظہ جس کے نازک ارمانوں بھرے سینے میں اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید محفوظ تھی۔ وہ جب چاہتی بغیر کھولے قرآن جون سی صورت چاہتی پڑھنے لگتی۔ سننے والے خواتین اور بچے جھوم جاتے۔ وہ سید زادی تھی لیکن کبھی آج تک اس کے منہ سے کسی نے تفاخر کا کوئی کلمہ نہ سنا تھا۔ وہ تمام دیہاتوں میں گل مل کر رہتی اور انہیں قرآن سناتی، اپنی والدہ کے ساتھ گھر کا کام کاج کرواتی، والدین کے کپڑے اور برتن دھوتی، گھر کی صفائیاں کرتی، نمازیں پڑھتی۔ یوں انہی مصروفیات میں اس بھولی بھالی فاطمہ کا دن گزر جاتا۔ ایک بدبخت آفتاب کو فاطمہ کی نیک سیرت اور سلیقہ شاعری و معصومیت اور خوبصورتی کے ساتھ ساتھ خوبصیرتی نے متاثر کیا۔ اس نے اس کے والدین سے رابطہ کرنے کی بجائے کسی نہ کسی طرح خود ہی اس کو پیام و سلام پہنچانا شروع کر دیا اور بتایا کہ میں آپ سے بہت متاثر ہوا ہوں، آپ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، مجھے آپ سے اندھی محبت ہو گئی ہے۔ آؤ زندگی بھر کے ساتھ ایک دوسرے کے سنگ سنگ چلنے کی شروعات کریں۔ پہل تو فاطمہ اس کو سمجھاتی رہی کہ یہ سلسلہ بند کرو، تمہارا تو کچھ نہ جائے گا، اگر کسی کو علم ہو گیا تو میرا مستقبل برباد ہو جائے گا اور میں مفت میں بدنام ہو جاؤں گی، لہٰذا میری جان چھوڑیں، کسی اور جگہ رابطہ کریں یا پھر میرے ماں باپ سے بات کریں۔ اس نے ایک ہی رٹ لگائی ہوئی تھی کہ تم سید ہو اور میں غیر سید، یہ لوگ ہمیں کبھی بھی نہ ملنے دیں گے، لہٰذا رسموں و رواجوں، ذات پات کی زنجیریں ہمیں خود ہی ہمت کر کے توڑنا ہوگی۔ اس نے صاف انکار کر دیا کہ میں علیحدگی میں ملنے جلنے، ملاقاتوں، رابطوں اور باتوں کو حرام اور زہر قاتل سمجھتی ہوں۔ اگر آپ سنجیدہ ہیں تو آپ میرے والدین سے رابطہ کریں، ان کی رضامندی سے جائز طریقہ نکاح کا اختیار کیا جا سکتا ہے۔ آفتاب بٹ کہنے لگا، پاگل، قانونی طور پر ہم بالغ ہو چکے ہیں، کورٹ میں جا کر شادی کر لیتے ہیں، انگریزی قانون کے مطابق ہمیں کوئی روک نہیں سکتا۔ جب شادی ہو جائے گی تو پتہ چلنے پر چند دن غصے اور کڑوی کسیلی باتوں کا طوفان اٹھے گا اور پھر یکے بعد دیگرے سب خاموش ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ چلو جو ہونا تھا ہو گیا، اب کیا کیا جا سکتا ہے، اب انہیں قبول کرو ورنہ گاؤں برادری میں عزت نہ رہے گی۔ یوں دونوں خاندان ہمیں ہماری چھوٹی سی خطا معاف کر کے قبول کریں گے اور پھر ہم ہنسی خوشی زندگی گزاریں گے۔ سب سے پہلے ہم ہنی مون منانے مری جائیں گے۔ فاطمہ کی بدقسمتی کہ وہ اس کی چکنی چپڑی باتوں میں آ گئی اور وہ قدم اٹھا بیٹھی جو مناسب نہ تھا۔ اسی طرح شیطان نے بھی فاطمہ کی نیک نامی اور صالح سیرت و کردار ہونے اور قرآن کی حافظہ ہونے کی بنا پر خصوصی ہدف کا نشانہ بنا کر وار کیا اور آخرکار کامیاب ہوا۔ نادان فاطمہ آنکھ بچا کر گھر سے نکلی اور سیدھی کورٹ جا پہنچی اور آفتاب سے شادی کر لی۔ جب گاؤں میں اس کا علم ہوا تو شدید رد عمل ہونا تو لازمی تھا۔ وہ ہوا جو لڑکے والے، جبکہ فاطمہ کے خاندان والے اسے تلاش کرنے لگے اور قتل کی دھمکیاں دینے لگے۔ دونوں نے جب یہ صورتحال دیکھی تو کسی جاننے والے کی منت سماجت کر کے اس کے گھر میں چھپ گئے اور یوں دن گزرنے لگے۔ آخر تلاش بسیار کے بعد فاطمہ کے خاندان والوں نے اس کا سراغ لگا ہی لیا اور اس کے پاس جا پہنچے اور وہی کچھ کیا جو ایسے موقع پر ہو جاتا ہے، یعنی انہیں بہلا پھسلا کر اور سبز باغ دکھا کر برادری میں قبول کر لینے کی یقین دہانیاں کرا کر دھوم دھام سے ایک شادی کی تقریب منعقد کر کے انہیں رخصت کیا جائے گا، ایسے وعدے اور سپنے دکھا کر گھر واپس لے آئے۔ فاطمہ کو اس کے ماں کے پاس اس گھر میں قید کر دیا گیا جو مسجد کے ساتھ واقع ہو جاتی ہے۔ چند دن بعد فاطمہ نے محسوس کیا کہ اس کے ساتھ دھوکا ہوا ہے اور اس کا چھوٹا بھائی اسے بات چیت تک نہیں کرتا بلکہ شدید نفرت کرتا ہے، بڑی عجیب اور خون آلود اور وحشتناک نظروں سے اسے کھا جانے کے سے انداز میں گھورتا ہے۔ کئی دن تک مسلسل جب فاطمہ نے بھائی کے تیور خطرناک محسوس کیے تو اس سے ڈرنے لگی۔
ایک دن جھجکتی سہمی خوفزدگی کے عالم میں ماں کے پاس آئی اور کہنے لگی، امی جان، مجھے بائی کی آنکھوں میں نفرت و انتقام کے شرارے کئی دن سے نظر آ رہے ہیں۔ وہ مجھے بہت خطرناک عزائم سے کھا جانے والی نظروں سے گھورتا ہے۔ امی سچ پوچھو تو مجھے بائی سے بہت زیادہ خوف آ رہا ہے۔ بیٹی، وہ تمہارا سگا دودھ شریک بائی ہے، وہ میرا حقیقی بیٹا ہے، غیر تھوڑی ہے۔ تجھے وسوسہ اور وہم ہو رہا ہے۔ ایسی صورتحال کے برقرار رہے ابھی چند دن ہی ہوئے تھے کہ ایک دن فاطمہ کا چھوٹا بھائی آگ کا شعلہ بن کر گھر میں داخل ہوا۔ آج اسے کسی نے برادری میں سے بہن کے گھر سے بھاگ جانے کا طعنہ دیا تھا۔ آتے ہی چیخا، فاطمہ حرامزادی کہاں ہے؟ جی بھائی جان، میں ادھر ہوں، باورچی خانے میں۔ آج میں تجھے زندہ نات سے بچے گی کیسے؟ دیکھتا ہوں کون مائی کا لال تجھے میرے ہاتھ سے بچاتا ہے۔ ان نکاروں کے ساتھ بھائی باورچی خانے کی طرف بڑھا۔ ماں سہم گئی، حیرانی کے عالم میں گم سم ہو گئی، مارے غم تھی۔ بہن نے خطرے کی بو سونگتے ہوئے کچن کا دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ بھائی پرویز پلک جھپکنے میں دروازہ توڑ کر دور پھینکا اور فاطمہ کو گردن سے بالوں کو پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے باہر نکال کر صحن میں لے آیا اور اس کو مارنے لگا۔